اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث فی باب الاغراء. دیکھیں جو تحذیر آپ نے کل پڑھا تھا، تحذیر میں کیا کرتے ہیں؟ خبردار کرتے ہیں. اور اغراء میں کیا کرتے ہیں؟ وہی چیز ہے سیم، بس اغراء میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی تشویق دلاتے ہیں، شوق دلاتے ہیں. صحیح ہے؟ جی آقا. اس کو بولا جاتا ہے اغراء. کہہ رہے ہیں ہوا وہو تنبیہ المخاطب علی امر محمود. ٹھیک ہے، مخاطب کو متوجہ کرنا کسی امر محمود کے لیے، یعنی قابل تعریف کام کے لیے. وہ ایسا کام کہ جسے لوگ پسند کرتے ہیں، اس کے لیے کسی کو متوجہ کرنا. وہ واقعہ اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں امام زمانہ نے جامعہ کبیرہ کے لیے نافلہ شب کے لیے زیارت عاشورہ کے لیے تاکید کی ہے. صحیح ہے؟ کتنی مرتبہ کہا تھا؟ تین مرتبہ. علیکہ بزیارت العاشورہ، علیکہ بزیارت العاشورہ، علیکہ بزیارت العاشورہ، علیکہ بالتہجد، علیکہ بالتہجد، علیکہ بالتہجد، علیکہ بالجامعہ، علیکہ بالجامعہ، علیکہ بالجامعہ. تو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب کسی امر اچھے کام کے لیے تاکید کی جاتی ہے، متوجہ کیا جاتا ہے، تب بھی ہم وہی طریقہ اپناتے ہیں کہ جو تحذیر میں اپنا رہے تھے. بس تحذیر میں خبردار کرنے کے لیے اور اچھے کام کو تاکہ سامنے والا اسے انجام دے. وَهُوَ تَنْبِيهُ الْمُخَاطَبِ عَلَىٰ أَمْرٍ مَحْبُودٍ. ٹھیک ہے، کسی قابل حمد کام کے لیے، لِيَفْعَلَهُ تاکہ اس کو انجام دے. وَالْإِسْمُ الْمَنْصُوبُ مَعْمُولٌ اور اس میں منصوب معمول ہوگا بتقدیر. کیا رہے گا مقدر وہاں؟ الزم. کیا مقدر رہے گا؟ الزم او اطلب. الزم او اطلب او افعل. ہاں، لیفعلہ کہہ رہے وہ منصوب ہوگا، معمول ہوگا کس سے؟ الزم سے. مقدر وہاں کیا مانیں گے؟ الزم. الزم یعنی تم اپنے اوپر لازم کرو، یا اطلب تم کیا کرو؟ اس چیز کو چاہو. او افعل یا کیا کرو؟ انجام دو. او نحوہا یا اس جیسا کچھ اور. تشویقا الی ما بعدہ کہہ رہے اس چیز کا شوق دلاتے ہوئے جو اس کے بعد آ رہا ہے. وحذف العامل فی ھذا الباب واجب اور عامل کا حذف کرنا اس باب میں کیا ہے؟ واجب ہے. فی الموضعین دو مقامات پر، الاخیرین آخری، المذکورین جن کا ذکر کیا جا چکا ہے. نحو الادب الادب، جیسے الادب الادب. السلام علیکم. نحو الادب الادب. صحیح. الادب الادب ہم نے جب دو بار کہا تو اصل اس کی کیا ہے؟ الزم الادب الادب، یعنی اپنے اوپر ادب کو کیا کر لو؟ لازم کر لو. یا ہم نے کہا الجد والعزم. جد کہتے ہیں کوشش کو، عزم کہتے ہیں ارادے کو. الجد والعزم یعنی کوشش بھی ہو اور ارادہ بھی ہو. اصل کیا ہے؟ الزم الجد والعزم، یعنی کوشش اور عزم کو کیا کر لو؟ لازم کر لو. رابع دیکھیں فی باب الاختصاص. اختصاص میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی منصوب ہوتا ہے فی ھذا الباب معمول بتقدیر اخصو. اس میں اخصو ہو جاتا ہے، اخصو کو مقدر مانتے ہیں. یا اعانی، اعانی یعنی میری مراد. اور یہ کب واقع ہوتا ہے؟ کہہ رہے وَهُوَ وَاقِعٌ بَعْدَ ضَمِيرٍ غَيْرِ غَائِبٍ، ایسی ضمیر جو غائب کی نہ ہو بلکہ حاضر کی ہو. لِبَيَانِ الْمُرَادِ مِنْهُ تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے
اپنا مقصد بیان کر سکے. جیسے نحن الطلاب شعارنا الجد، نحن الطلاب، صحیح ہے، شعارنا الجد، ہم وہ طلاب ہیں کہ جن کا شعار کیا ہے؟ کوشش ہے. صحیح، اصل کیا ہے؟ نحن نخص الطلاب شعارنا الجد. تو پھر سے دیکھ لیجئے مولانا، اس کو بولتے ہیں باب اختصاص، یعنی کسی چیز کو کیا کر لیں اپنے سے مخصوص کر دینا. صحیح ہے، وہ بھی منسوب ہوتا ہے. تو کیا ہے، جیسی باب تحذیر آپ نے پڑھی، صحیح ہے، تو باب تحذیر کس چیز کے لیے آتا ہے؟ کسی چیز سے خبردار کرنے کے لیے. صحیح ہے. باب اغرا کس کے لیے آتا ہے؟ کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے. شوق دلانے کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے ہم نے کہا صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل، ہم نے 2 بار کہا، یعنی الزم علیک صلاۃ اللیل، تم اپنے اوپر کیا کر لو؟ نماز شب کو واجب کر لو. ہو گیا. پھر دیکھیں باب اختصاص میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی چیز کو اپنے سے مخصوص کرتے ہیں. جیسے اس نے کیا کہا؟ نحن الطلاب شعارنا الجد. تو اب نحنو کے بعد ہم کیا کر دیں گے؟ نخصو کو مقدر کریں گے. نخصو، نحن نخص الطلاب شعارنا الجد، ہم وہ طلاب ہیں کہ جن کا شعار ان کی کوشش ہے. اور یہ کوشش کس سے خاص ہے؟ ہم سب طلاب سے. تو ایک باب تحذیر، باب تحذیر میں کیا ہوگا بھنگور؟ باب تحذیر میں کیا ہوگا؟ مخاطب کو مجبور کرنا، مخاطب کو متوجہ کرنا، ہوشیار کرنا، خبردار کرنا. صحیح ہے. اور اغرا میں کیا ہوگا؟ کسی چیز کا شوق دلانا تاکہ اس فعل کو انجام دے. اور اختصاص میں کیا ہوگا؟ کوئی کام، کوئی عمل اپنے سے مخصوص کرنا. والحمدللہ رب العالمین.